الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما وتقوى یا معلم آدم و ابراہیم. تک اس کے ساتھ عملی مشق نہ کی جائے اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. میں سب سے امید رکھوں گا کہ جو الفاظ میں مشق کے لیے کرواؤں، کوشش یہ کہ ساری کتابیں جتنی میسر ہوگی آپ میرے ساتھ درمیانی آواز سے آپ پڑھتے جائیے، تو انشاءاللہ اس کی عملی تطبیق بھی ہو جائے گی. مقصود تو یہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے مختصر طور پہ وہ تجوید و ترتیل کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی حیثیت اور تلاوت کی فضیلت. قرآن مجید عام کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. عام کتابوں میں الفاظ کا مقصد صرف معنی تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ خود عبادت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا. اس سے معلوم ہوا یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا قرآن کا ہر حرف فی نفسہ ہی باعث ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا اسے صحیح ادا کرے. غلط تلفظ سے معنی بدل سکتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت ثواب کی بجائے گناہ بھی بن سکتی ہے. تو اسے تلاوت کا اجر و ثواب کا دار و مدار صحیح تلاوت پر ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب قواعد تجوید کو اپنایا جائے. تلاوت نماز کا رکن اور بذات خود عبادت ہے. نماز دین کا ستون ہے اور اس کا سب سے اہم رکن قرآن کی تلاوت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نماز میں قرآن پڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیسے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. یہ دلیل ہے کہ تلاوت عبادت کا رکن ہے، اور جیسے نماز وضو کے بغیر درست نہیں، ویسے ہی تلاوت تجوید کے بغیر ناقص ہے. اگر تلفظ اتنا بگڑ جائے کہ معنی بدل جائیں تو نماز باطل ہو سکتی ہے. لہذا صحیح ادائیگی صرف مستحب نہیں بلکہ لازم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ الفاظ کی درستی بھی عبادت ہے. قرآن کے معنی سمجھنا اور ان پر عمل کرنا فرض ہے، مگر ساتھ ہی الفاظ کی درست ادائیگی بھی فرض ہے. جیسے نماز کی ارکان ہے، لیکن ہر رکن کی خاص کیفیت جو رسول اللہ علیہ وسلم فرامین کے مطابق ہم تک پہنچی ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، ورنہ وہ نماز نہیں ہوتی. آپ نے یہ مسئلہ سنا ہے صلی فإنک لم تصلی. نماز سے سارے کیے ارکان، لیکن وہ کیفیات وہ بجا نہیں لائے تھے جس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک نہیں تھا. اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ بھی اسی طرح ہے کہ پڑھنے والے شخص نے پڑھا تھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کو کھینچا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نہیں ہے. اس قرآن کی حفاظت تو آپ کیا بار بار سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون. اور پھر یوں فرمایا کہ لا تحرک بلسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. کہ یہ حفاظت جو ہے، یہ حفاظت 3 طرح کی ہے. ایک یہ کہ حفاظت یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک اس طرح اس کی حفاظت قرآن کے پڑھنے کا سلوک، پڑھنے کا انداز.
ان علینا جمع ہو، آپ کے علم ہے، مرجع ضمیر قرآن ہے، یعنی قرآن کا جمع کرنا اپنے سینہ اقدس میں ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح اس کا پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری، ہم اس کو جاری کریں گے، چاہے وہ قرات صبا ہو، اشرا ہو، حفظ ہو، ساری کی ساری وہ کافیات جو ہیں، جو اپنے ماشاء اللہ قرات کی صورت میں مختلف، بلکہ مختلف افعال کی عبادات کے مختلف تنوع ہوتا ہے. رکوع کی شکل رفع دین کی شکل میں تھا، اسی طرح رکوع سے اٹھتے کر جو الفاظ ہیں ربنا لک الحمد، تشہد کے الفاظ، یہ انگلی کو اشارے کے بیٹھنے کے، اسی طرح دیگر اور جو احکام ہیں، عبادت تلاوت جو اس کے لیے اس طرح کا مختلف تنوع ہے. وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جتنے وہ عبادت کے مختلف اسلوب ہیں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق عمل کر کے دکھایا. تو یہ اس کے الفاظ کی، اس کی کیفیات کی بھی ہے. یہ تجوید اسی کے ضمن میں ہے کہ اس کی حیت اور کیفیت جو ہے جس سے وہ عبادت بنتی ہے وہ بھی مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. جس طرح باقی ارکان نماز کے اندر ضروری ہیں، بعض ایسی نماز کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے اس کے سجدہ نماز باطل ہوتی ہے. بعض ایسی صورتیں سجدہ ثابت ترافی ہو جاتی ہے، لیکن بعض ایسی سجدہ صاحب بھی متعلق کمی ہو جاتی ہے. علماء تجوید نے بھی اسی طرح تقسیم کی، ایک لان جری ہوتی ہے، ایک لان خفی ہوتی ہے. لان جری تو وہ حرام ہوتی ہے جہاں حروف کا بگاڑ اس قدر پیدا ہو جائے، حرف ہی بدل جائے یا کسی حرف کو کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے. بلکہ علامہ ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی تعریف ہے. تو بات یہ دور نہ نکل جائے تو میں مختصر طور پہ یہ بتا رہا تھا کہ الفاظ کی درست کی بھی عبادت، یعنی قرآن کے معنی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الفاظ کی درست ادائیگی بھی فرض ہے. علامہ ابن جزیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک ان کے منظومہ کے اندر شعر ورقص بالتجوید حتم اللازم من لم یدود القرآن ایثم، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، جس نے اسے ترک کر دیا وہ گنہگار ہوگا. کیونکہ اگر تلفظ میں کمی بیشی ہوئی تو معنی بدل سکتے ہیں. اسی شعر کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، شیخ آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی بات کر دی علامہ ابن جزری رحمہ اللہ فرمانے لگے تو کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا شخص جو ہے علم قرات کے اندر اس کا تو مقام ہے، لیکن علم حدیث کے اندر بھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سے اس سے کم نہیں ہے، حدیث کے بھی ماہر ہیں. وہ اتنی بات جو کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں جو قرآنی حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہاں اہل ذکر سے مراد وہ اہل مجودین ہے. جیسے پہلے آپ نے لیکچر میں سن لیا تھا کل علم یسأل عنہ اہلہ، کل علم یسأل عنہ اہلہ، جو علم کا متخصص ہے سوال اسی سے کیا جا سکتا ہے. ورنہ ایسے مسائل ایسے ہوں گے، بہت اہم مسائل ہوں گے، لیکن ایسے انسان بعض غلطی کھا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے وہ حجت بن جاتی ہیں، غلط طرح سے بھی چل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے یہ مجودین کہتے ہیں، بلکہ آپ کے شیخ کے الفاظ میں لفظ تقلید تو وہ بہت بڑا ناگزیر ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں جہاں علم نہ ہو، اہل علم سے جو کیسے ہم جیسے کہ حالت یہ ہے کہ ہم جیسے کہیں گے ہم ویسے مانیں گے، بلکہ حتیٰ کہ ہم سے یہ بھی سوال نہیں کرتے کہ مد اصلی جس کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے ویسے خبیرا بصیرا، اس کو مد اصلی بولتے، چھوٹی سی مد ہوتی ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم سے یہ بھی نہیں کہتے سے زیادہ کیوں نہیں کھینچا. جیسے ایسے عبادت کے اندر جیسے آپ نے رفع دین پڑھا، کانوں کے لوگ برابر آپ ساتھ پہ کیوں نہیں کر سکتے، یوں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں یوں کی بات نہیں ہے، جیسے ثابت ہے، بلکہ یہ قول بس ہے کئی ائمہ سے ہے القراءۃ سنت المتبعہ یأخذ الآخر الاول، ہر بات میں آنے والا یہ سنت متواترہ ہے. وہ اپنی من مرضی سے نہیں کہتا، بلکہ ہر وہ نقل کرتا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار میں جا پہنچتا ہے. اس کے شیخ کے بہت ہی شاندار نیٹ کے اندر فتاوی جات ہیں تجوید کے حوالے سے. مجھے اس طرح کے فتاوی جات، اس طرح کی گفتگو عام متخصص کتابوں کے اندر بھی مجھے نہیں ملی، کیونکہ وقت نہیں ہے. میں آپ کو ان کی عبارتیں پڑھ کر سنا دیتا. جو آج کل کے دور میں علماء کے مابین ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ قرات واجب نہیں ہے، مستحب ہے. یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کاش کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ کو، کیا لوگ جو اہل علم یہی بات سمجھے ہیں، شیخ البانی کو یہ سمجھ نہیں ہے رحمہ اللہ کو. ماشاء اللہ اس کے بارے میں اچھی خاصی بحث موجود ہے.
نمبر 4 طریقہ تلاوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر ہے۔ عبادت کا طریقہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی طرف سے جو آیا گا وہی مقبول ہوگا، من مرضی سے نہیں ہوگا۔ قرآن کے معنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر ہیں، بلکہ وہ خداوندی سے ثم ان علینا بیانہ، قرات کا بھی اللہ رب العزت کی حفاظت میں ترسایا ہے۔ اور تلاوت کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ قرآن عربیہ، یعنی قرآن عربی زبان میں اتارا گیا، اور یہ عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر صحابہ کو سکھائی۔ اس لیے اصل تلاوت وہی ہے جو سندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنے کا انداز اختیار کرے تو وہ قرآن کے تواتر کو توڑتا ہے اور بدعت ایجاد کرتا ہے۔ پانچویں بات یہ امت کے اجماع اور تواتر۔ علماء امت کے اجماع ہے کہ قرآن نہ صرف الفاظ میں بلکہ طرز ادائیگی بھی متواتر ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں القراءۃ سنت المتبع یاخذ الاخر الاول، یعنی قراءت ایک سنت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اگر تجوید کو چھوڑ دیا جائے تو یہ تواتر ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے حفاظ جب ایک ہی آیت پڑھتے ہیں تو لب و لہجہ میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ اتنی بڑی حفاظت ہے، یہ دنیا کے اطراف و اقناب میں پڑھنے والی شرط ہے کہ متقن قراء ہو، غننے کی انداز، غننے کی مقدار، مد کی مقدار بالکل ایسے جیسے ایک درس میں جا کر انہوں نے پڑھا ہے۔ اتنی حفاظت ہے، کسی اور امور کی حد تک کہ اذان کی ایک جیسی اذان کہہ سکتے ہیں، نماز کے اندر تکبیر کی آپ کہہ سکتے ایک جیسی آواز ہے؟ نہیں، یہ رسول دور کی آواز آپ تکبیر ایسے کہتے تھے۔ تو کہنے قرآن کا ایسا معاملہ ایک ایک حرف جو چھوٹا ہے وہ قرآن اس قدر میں اہتمام اللہ رب العزت ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، آسمان سے فرشتے نہیں آنے تھے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے انتخاب کیا تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ خالی یہ ذمہ داری قراء کی نہیں تھی، پہلے جو قراء ہوتے وہ محدث بھی ہوتے تھے۔ علامہ ذاہبی رحمہ اللہ بہت بڑے اشرا کے قاری تھے، امام ابراہیم الجابری سے انہیں اشرا پڑھی تھی۔ معرفت القراء کے بعد 2 جلدوں کے اندر جیسے تہذیب التہذیب علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کتاب ہے، کتاب بڑی شاندار موجود ہے، اس کے اندر قراء کے تراجم لکھے ہوئے ہیں۔ باقی جو ہے ابو حیان اندلسی بحر المحیط والے، ان کا کیا کہنا، وہ تو بہت بڑے وہ کتاب کی وہ قراءت کے اندر بہت ماہر تھے، سارے کے سارے قراءت رد بھی زبخشی کو اسی کے اندر کر دیا، بلکہ ان کے منظومہ بھی قراءت کے اندر لکھا تھا، جیسے سبع قراءت کے اندر ہے، بلکہ منظومہ بھی شاندار کے قراءت کے اندر ہے۔ یعنی پہلے ایمان صورتحال بھی ایسی ہوتی تھی، لیکن اسی طرح علامہ بغوی کا آپ نے سنا ہوگا، مشکات المصابیح تو مصابیح کے مؤلف ہے علامہ بغوی رحمہ اللہ، ہمارے تنظیم میں کہتے ہیں میں نے وہ قراءتیں ذکر کروں گا جو میں نے اپنے استاد باقاعدہ پڑھی اور درج بھی کی ہے۔ کہنے کا مطلب کہ 20 ایسے قراء ہیں جن کو اللہ نے یک وقت وہ قراء بھی تھے، علماء تھی پہلے۔ اب قراء کی اصطلاح خالی قراء خالی قاری پر نہیں اطلاق ہوتا تھا، یہ پہلے دور کے اندر وہ قاری اس کو بھی کہتے ہیں جو اہل فقہ تقویٰ سارے مسائل سارے جانتے ہوتے تھے، وہ قراء تھے۔ عام بعض دفعہ القرآن منافقون کے نام سے کر لیتے ہیں، یہ منافق حاضر امہ، وہ پڑھے لکھے خالی قراء نہیں ہوتے، وہ اہل علم کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ اشارتاً ایک تو ایسے دور میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترتیل کا مطلب ہے الحروف، یعنی حروف کو واضح صاف پڑھنا، لہذا تجوید ترتیل کو ترک کرنا قرآن کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے۔ خالد ترتیل کو ایسا سا پڑھنا مطلب ہی نہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تجوید، نہیں، اس مخارج جہاں سے حرف ادا آتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھو، پھر اس کے طریقے پڑھنے کے ہیں، تھوڑا سا ایسا پڑھو، پھر تھوڑا سا اور بھی زیادہ تیز پڑھ سکتے ہیں، اس سے اور بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے اندر تلاوت کا اور اسلوب ہوتا ہے، تراویح کے اندر اور ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قواعد و ضوابط جو تجوید کی روشنی میں ہے وہ سارے ان کا بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بات انداز قرات میں تبدیلی ناجائز، جس سے قرآن کے الفاظ میں کمی یا زیادتی حرام ہے، اس انداز میں تبدیلی بھی ناجائز ہے۔ اور کوئی شخص اپنی مرضی سے حروف کے مخارج بدلے یا وقف و وصل کے اصول توڑ دے تو گویا اس نے قرآن میں تصرف کیا ہے، اور وہ یہ حکم اللہ رب العزت کے اس حکم کی مخالفت ہوتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون۔ اس کی حفاظت میں صرف الفاظ نہیں بلکہ ادائیگی بھی شامل ہے۔ آٹھویں بات ہے قرآن کو حاصل یہ کرنا، یہ اعزاز ہے دنیا کی قرآن کا اس انداز سے پڑھنے پڑھانے کا، یہ اس کا اعزاز ہے خاص۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے پڑھنے کے اصول ہوں، صرف قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے مستقل علم، تجوید،
قائم کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ جس طرح اس کے الفاظ و معنی محفوظ ہیں، اسی طرح اس کے مخارج و صفات بھی محفوظ ہیں۔ یہی وجہ کہ قرآن کی ادائیگی کو چھوڑ دینا دراصل اس اعزاز کو کھو دینا ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ علم تجوید کے ذریعے تلفظ کی حفاظت۔ علم تجوید وہ ہے جس سے قرآن کے حروف کی صحیح ادائیگی اور اصلی تلفظ محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص تجوید نہ پڑھے، یعنی تا اور تا یا صاد سین میں فرق مٹا دیتا ہے، لہذا علم تجوید قرآن کے تحفظ کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حفاظ اور قراء نے صدیوں سے اس کو عملی طور پہ زندہ رکھا ہے۔ نمبر 10، قواعد تجوید کی پابندی ضروری ہے۔ شریعت نے قرآن کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کے لیے قواعد تجوید کی پابندی لازمی قرار دی ہے۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یہ اپنے ماضی رسول قاعدہ بھی پڑھا ہے۔ تجوید بذات خود اس قواعد یہ نہیں ہم کہتے ہیں لازمی ضروری، لیکن اس کے بغیر تجوید جو اصل حقیقت پڑھنے کا انداز درست نہیں ہوتا، اسی قواعد کی بھی ضروری۔ یہ قواعد جو ہے یہ عوام کے لیے نہیں، معلم قرآن کے لیے ضروری ہوتے سے صحیح رہنمائی کر سکتے۔ عوام کے لیے آگے اس میں آ رہی کہ ایک تجوید عملی ہوتی ہے، ایک تجوید علمی ہوتی ہے، ابھی آ رہی انشاءاللہ اس کی تو اس وضاحت ہو جائے گی۔ یعنی اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی اقرؤ کما علمتم، جیسے اللہ رب العزت نے جیسے قرآن سیکھا ہے ویسے ہی پڑھو، جیسے ان اللہ یحب یقرأ القرآن کما انزل۔ تو کہنے کا ہے کہ اس طرح وہ کئی ایسے دلائل موجود ہیں، بلکہ صرف کچھ بھی دلیل نہ ہو یہ معنی کہ تلاوت قرآن عبادت ہے اور عبادت من مرضی کی نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسی ہوگا اس کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ باقی کسی دلیل کے ذریعے یہ عبادت ہے اور عبادت من مرضی کی نہیں ہوتی، وہ عبادت کو اسلوب طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باقی احکام جتنے ہوتے وہ ہم حدیث کی روشنی پڑھتے ہیں، لیکن قراء کے جو عملی طور پہ تطبیقاً جو پڑھا ہے سلسلہ سندوں کے ساتھ جایا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس لیے خالی کتاب اگر کوئی ہے یہ کہاں سے آنے، اگر یہ سے خالی حدیث کو تلاش کرنا چاہیں گے، اس دلیل کہاں ہے اس کی ادائیگی کے لیے، بڑی شاندار بات شیخ البانی رحمۃ اللہ کی اس کی دلیل کیا ہے تجوید کو پڑھنے کی۔ اب یہ ہے کہ پھر روایت حفظ بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے، یہ فکر کر لیں کہ حدیث لاؤ بھی کہاں، قرآن کی صحیح تجوید کہاں آتی ہے۔ تب اگر پوچھا جائے ہاں کہاں تلم بفتہ کو یوں پڑھنا ہے، اعلانہ کو یوں پڑھنا ہے، فلاں حرف کو یوں پڑھنا ہے، فلاں کسی ایک حرف حدیث سے بھی ثابت کر سکے گا، تو کہنے کا مطلب یہ اصل وہ سلسلہ محرک ہے۔ جیسے محدثین کا سلسلہ، ویسے کتابیں تو بعد میں لکھی گئی تھیں، محدثین بذات خود ایک شخصیت سے منہ سے نکلی ہوئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرامین ہوتے تھے، بعد میں اس کو کتابی شکل دے دی گئی ہے۔ اس رسول اللہ صلی دور کے اندر بھی جیسے وہ پہلے لفظ میں سن رہے تھے، پہلے وہ صحابہ کرام قراء تھے، خود القرآن من اربعین، پھر ایسا علامہ ابن ذہبی رحمہ اللہ نے یہ 7 قراء کا جو ذکر یہ کر رہے تھے، گویا کہ وہ ایسے قراء ہیں پوری آسانی قراء عشرہ کہ اس کا دار و مدار ان پہ ہوتا ہے، سارا محور جو ہے یہ قراء ہیں، 7 قراء ہیں جو چاہے جتنے عشرہ قاری ہوں ان کی سندیں وہاں تک جا کر رکتی ہوں صحابہ پر۔ تو بات یہ ہے اس طرح کی اس بحثیں ساری تفصیلات ہیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ علماء کے اندر بھی مدارس کے اندر یہ سلسلہ مبارک چل پڑے۔ قراء تو کافی عرصے سے یہ کام چل رہا ہے، لیکن صحیح معنی میں ایک 8 سال تک انسان پڑھنے کو سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے، یہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، معاف کیجیے۔ اس قراء کا بھی ایسے تھا، جب کلیہ کی کبھی میں موقع ہو تو میں کلیت القرآن کے صورت تصور جو آپ کے ذہن میں آ رہے سن کلیہ قرآن قاری یہ مولوی سے کریں، آپ کو تفصیل سناؤ تو پھر آپ کے حیران ہو جائیں۔ وہ اللہ کبھی پھر موقع دے گا۔ یہ اسے قرات کے متعلق خالی یہ نہیں کہ صرف والضحیٰ 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 پڑھ لیں، مقصود یہ نہیں ہے۔ یہ مستشرقین باب ایسا درہ خالی ہے جو علماء کا میدان تھا اس کے دفاع کے لیے، قاری کے لیے اتنے مختص کورس کی وجہ سے اتنی لمبی چوڑی تفصیل نہیں پڑھ پاتا تھا، ان کے لیے دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ عالم کے پاس صلاحیت ہے، اصول فقہ ہے، اس طرح اور مسائل ہیں، صحیح معنی اس کی رہنمائی دفاع کر سکتا ہے۔ ہوا ایسے درہ خالی جب دیکھا ہے دفاع کے لیے، اس لیے بہت سارے فتنے جنم لیے ہیں قرآن کی حقانیت کو، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کو مسلمانوں کے دل کے اندر کمزور کرنے کے لیے بہت کچھ انہوں نے کیا ہے۔ سنا تھا پنجاب یونیورسٹی کے اندر 1400 اعتراض ہیں، انگلش میں کتاب لکھی ہوئی جو قرآن پہ حملے کیے ہوئے۔ ہم خالی یہ سنتے شاید کراتے پتہ نہیں کیا ہے، ضروری ایک روایت حفظ پڑھ لو یہ پڑھ، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر قرات کی ہے جو ایک تفسیر کا حصہ ہے۔ 13 جلدوں کے اندر کتاب آ چکی تفسیر القرآن بالقراءۃ العشر، خالی قرات نہیں ہے۔ اگر پڑھنے کاش کے بیٹے پڑھ لیں اتساع الدلالات فی تعدد القراءات، 3 جلد بڑی بڑی ضخیم جلدوں کے اندر، جیسے آپ نے کسی نے شاید بیٹے نے دیکھی ہو دفع احام الاستراء من آیات القرآن،
علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کی بہت شاندار کتاب، وہ بھی کبھی گزر لینا کہ قرآن کا پورا درجہ پڑھنے کے بعد، تفسیر پڑھنے کے بعد باقی کچھ ایسی دوسری آیات جن کا ظاہری طور ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، شیخ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ سے پوری تفصیل کر دی، یہ آیت کا مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا وجہ جمع یہ ہے۔ اسی طرح یہ قرات کے اندر بھی ہے اتصال الدلالات، یہ فی تعدد القرات، وہ بھی اسی طرح 3 جلدوں کے اندر بڑی ہے بہت، انشاءاللہ اس کے انسان پڑھنے کے ساتھ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے مقصود قرات کا، خالی وہ تو ایک چیز ہار ہے، جیسے درس نظام میں پڑھنے والے ایک واعظ کی وہ درس سن کر، وہ بات سن کے کہہ گئے درس نظامی کا مقصد یہ ہے، قاری کی تلاوت ٹھیک ہے لیکن اس کے مسائل جو مرتب ہوتے ہیں، فقہا کے لیے ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے مسائل کو اس کی بنیاد پہ نہ مفسر اس سے مستغنی ہو سکا، نہ اس سے کوئی دوسرا مفسر، نہ کوئی نحوی، اور اسی طرح دوسرا یہ جتنے اپنے مسائل کے روح فقہا نے اپنے مقصد کے لیے بھی اس کے قرات کا انتخاب، جیسے آپ مسئلہ آتا ہے ویسے القلب ادنفات ذن النساء فی المحیض ولا یطہرن حتی یطہرن حتی یطہرن، یہ عباس فقہ میں پڑھ لیں گے، خالی وہ انقطاع کافی ہے، یہ ساتھ غسل بھی ضروری ہے، فقہ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی وہ ہٹا لیتے ہیں، بات کہتے ہیں نہیں وہ بھی ہے، خالی وہ میں ایسے معاشرے کا آپ اہل علم میں امید ہے وہ اشارات میں کچھ چیزیں مسائل جو کہ فقہ کے اصول پڑھے ہوں گے، اشارے کوئی بات بھی سمجھیں گے۔ تو بات یہ جا رہی کہ آگے تجوید کی 2 قسمیں ہیں، علمی تجوید یعنی قواعد، مخارج، صفات، احکام، نمبر 2 عملی تجوید۔ تجوید ہوتی ہے یہ مستحب، عملی تجوید فرض عین ہے، قرآن کا درست پڑھنا ہر کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس کی تفصیلات پڑھنا یہ فرض عین ہے، درس نظامی کا کورس سارا تفصیلات پڑھنا یہ فرض عین نہیں، اس کتاب و سنت کے مطابق ہر مسلمان کی ضرورت اور لازمی اس کے مطابق عمل کرے، آپ تجوید کو بھی یوں سمجھ لیجیے، لیکن اہل علم کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو پیشوا ہوتے ہیں ان کو پھر مسائل کا احکام تفصیلات سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ آسان مشق اور صحیح تلفظ، ابتدائی طلبہ کو تفصیلی قواعد بتانے کے بجائے زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ پہلے انہیں صحیح تلفظ کی مشق کرائی جائے۔ یہاں ماشاءاللہ ہمارے ہاں ناظر کی کلاسیں ہوتی ہیں، حفظ کی کلاسیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس طرح نمازی ہے، مساجد کے اندر علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، 70 سال تک لوگ بوڑھے ہوتے بیچارے سورہ فاتحہ نہ آئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ترجمہ پورا تفسیر ہوگی، پوری ہو جائے گی، لیکن شروع سے لے کر آخر لے کر سورہ فاتحہ نہ آئے، یہ المیہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم سورہ فاتحہ تجوید، چلو قرات نہیں آتی قرآن کا درس، چلو تجوید ہی نہ پڑھے سورہ فاتحہ تو صحیح آ جائے۔ تو اس لیے وہ ماموں جان رحمۃ اللہ سے حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمد رحمہ اللہ، جب کلیہ کا سلیبس بنا تھا نا شروع سے، تو وہ تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ قرون رحمت فرمت، اکابر قراء بھی موجود تھے، قاری اسلم رحمۃ اللہ علیہ گجرا والے میں تھے، جن کو، اور اسی طرح قاری یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ رحمۃ استاد گرامی، قاری عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے اس مجلس کے جو ممبران تھے کلیۃ القرآن کے باڈی کے اندر، تو حافظہ فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ قراء جو ہیں آپ ان کو سندے تو دے دیتے ہیں، آخر میں کیا کروں، اس کے ساتھ ساتھ جاہل مطلق بھی لکھنا چاہیے۔ تو وہ بھی کیوں جاہل مطلق کیوں لکھنا ہے؟ کہتے ہیں پورا تجوید قرآن آتے تھے، قرآن کا ترجمہ تو ان کو آتا نہیں ہے، قاری صاحب بنے تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتے، تو قاری اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جس کو علم ہو، بڑی شخصیت ہے گجرانوالے کے اندر، تو ظاہر ہے کہ وہ نبینے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ علم کے اندر بہرحال اپنے فن کے امام تھے، بلکہ اس کی 50 کے اندر وہ تجوید کے اندر ہمارا حال یہ تھا، میں نام لیتا، بہت بڑے عالم فاضل تھے، تجوید کے رد میں لکھتے، اور قاری اسلم صاحب رحمۃ اللہ کی تردید میں لکھتے تھے، وہ رسائل کے اندر موجود ہے۔ اب ماشاء اللہ وہ دور اللہ کا شکر ہے، ہر جگہ پہ قاری قرآن کے صحت کے لیے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ کتنے مستحق ہوں گے جتنے اس دور کے اندر یہ خدمت کی ہے۔ بلکہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے چینیہ والے مدرسے کے اندر تجوید کا ادارہ کھولا تھا، اور اس وقت جماعت کے قراء تھے، یہ ایک تھے قاری نور صاحب تھے، اسی طرح قاری یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پرانے اکابر قراء کو یہ ان کے اہتمام موجود تھا، اسے چلتا 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 کہاں کا کہاں چلا گیا۔ بہرصورت اب تو وہ دور ہے مدارس کے اندر فارغ ہونے والے، کاش کلیت القرآن کا سلیبس سن لیں، ہر ادارے کی یہ جان میں انشاءاللہ وہ برکت بھی ہو، خیر برکت ہوئی، یہ فارغ ہونے بخاری سے بھی فارغ اشرف قاری بھی ہے، اس سلیبس کلیت القرآن کو جو چل رہا ہے 8 سال کا سلیبس ہے، گویا کہ وہ 16 سال کا سلیبس ایک چارٹ میں جمع ہے، 8 سال لگتے ہیں، وہ تجوید و قرات 2 سال تجوید ہے، تو 2 سال سبا ہے، 1 سال عاشرہ ہے،
عشرہ کبریٰ بھی ہے، یہ ساری تفسیر ان 8 سالوں کے اندر، اور فرق بھی نہیں پڑتا۔ یعنی یہ نہیں کہ اتنے بڑے سال مشکلات اتنے بڑے آسان لفظوں میں ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم سے چل بھی رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور بہت سارے اس وقت طلباء جتنے بھی ہیں ماشاء جن کا مدینہ سے داخلہ ہوا کل قرآن کا فوزانہ ہے، کبھی کعبہ کاری میں اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت فرمائے، یہ حفاظت فرمائے۔ قاری صاحب صاحب ہیں، اسی طرح اور قرآ ہے، سارے اپنے میدان میں بھی ہیں، لیکن سب یہی پہلے دفعے والے لوگ ہیں جنہوں نے عشرہ اس منہج کے مطابق پڑھا تھا۔ باقی ایسے میں تفصیل میں نہ پڑھ دوں، چونکہ خالی نقشہ یہ تجوید کا نہیں ہوتا، ساتھ وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک المیہ بنا ہوا ہے، اس کی مقصود تو یہ تھا کہ جہاں ماشاء ادارے کے اندر خواہش بھی تھی، ادارے کے اندر میں بذات خود، چونکہ میرا میدان نہیں تھا، میں تو اپنے پڑھنے کے لگا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ جو خطابت کے جس کو جوہر سکھاتے میں نے کبھی کیا نہیں تھا، پھنسا ہوا کبھی سامنے آپ کے حاضر ہو جاتا ہوں، اسی بڑی ٹوٹی پھوٹی باتیں سامنے بکھری ہو آ جاتی ہیں، اشارات ہو جاتے ہیں۔ تو باقی یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس منہج کو بنانے کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ کسی اس وقت جو تفصیلات ذکر کی جا سکتی ہیں۔ اب چونکہ میں اپنے تجوید کے حوالے سے خاص انشاءاللہ ان قریب آ رہا ہوں اپنے منہج کی طرف۔ آسان و صحیح تلفظ، ابتدائی طلبہ کو تفصیلی قواعد بتانے کے بجائے زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ پہلے صحیح تلفظ کی مشق کرائی جائے۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ اگر حروف کی ادائیگی درست ہو جائے تو بعد میں قواعد سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ حفظ کے اندر بھی، ناظرہ کے اندر بچوں کو بخار اور صفات رٹے لگا کر یاد کروایا جاتا ہے، ان کے لیے مصیبت بنائی تھی۔ ذمہ داری ہوتی ہے کو تلفظ سے بیٹا یاد کراؤ، تلفظ سے درست کراؤ، ان کے آسان پہلو بناؤ۔ نماز سکھانے لگے تفصیلات سے پڑھنے کے لیے، نماز کو سکھانے کے لیے چند منٹوں پہ محیط ہے، لیکن نماز کے مسائل وہ ثانوی خاصہ کے اندر وہ کتاب ہے نا تحفۃ، کیا نام اس کا، فقہ السنہ، کتاب الصلاۃ کو پڑھ پورا سال لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسائل کے لیے تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن اس کی تطبیق کروانے کے لیے تھوڑا ہی وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر ہو، حفظ کے اندر ہو، حتیٰ کہ ناظرے کے اندر ہو، کاش کہ اللہ توفیق عطا ہو، وہ بنیادی چیزیں وہی ہوتی ہیں، اس سے جو بنیاد اچھی کر لے گا کہ سارا سلسلہ صحیح ہوگا۔ یہ ایسے ہے جیسے پہلی کلاس کے اندر ماشاءاللہ کہہ جائے ماشاءاللہ مجھے ناو صرف آتی میں وہ پڑھا لوں گا، ماہر پڑھائے گا تو اس کا پڑھانا کچھ اور ہوتا ہے، ورنہ پہلے ثانوی عامہ کے اندر اگر معیاری نہیں ہے، صرف ناو کے اندر مسائل میں نہیں ہوتے تو وہ ساری کے ساری سے وہ پھر مشکات نہیں پڑھ سکتا عبارت جو ہے۔ جب ہماری تطبیق نہیں ہوگی، ہمارے یہاں مسلم یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کو اچھا جی ماشاءاللہ پہلی کلاس پڑھا لوں گا، اردو کی کون سی بات ہے، میں اردو پڑھا ہی لوں گا۔ مطلب بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے نا بنیادیں جو بنیاد میرے ہاتھ میں کر دو ماشاءاللہ، باقی تم اگلا تم کر لینا۔ یہ گویا کہ ہمارے تعلیم کا صورتحال بھی ہے۔ کاش کے بڑے بڑے جو علماء جو پہلے ہوتے تھے، وہ بڑے جو ہوتے تھے وہ چھوٹی کلاسوں میں لیتے تھے، ہم ہمارے لیے مشکل بنے، کہتے ہیں میری قدر نہیں کی، مجھے چھوٹے چھوٹے سب دے دی، بڑے دیے نہیں، تو چھوٹا بیچارہ اوپر جا نہیں سکتا، اوپر والے نیچے نہیں آتا، اب بنے گا کیا؟ بیچارے درمیان مصیبت دوسروں کے لیے ہونی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو بار یہ تو بات یہی تھی کہ اب آپ کے سامنے ہے الف با تا سا، یہ سیکھتے کہ بچہ چھوٹا الف با تا سیکھتے تو مخارج بنیاد یہ سیکھتے، صحیح معنی میں تلفظ سیکھتے، یہ خالی الف با تا نہیں ہے، یہ تو اس طرح بنیادی طور پہ ہے ہی چیزیں، جیسے آپ کی مثال کے طور پہ یہ ہے نا وہ ابواب و صرف کے اندر فعالہ سے گردانے بناتے رہتے ہیں، فعالہ سے فعالہ فعالہ پر ماشاء اللہ صرف صغیر کبیر بناتے رہتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں پہاڑوں کی طرح تجوید ہوتی ہے، اس سے ہی آگے سارے چلتے ہیں الف با تا سے۔ آگے یہ ہے کہ 13ویں عامت الناس کے لیے آسانی، عملی تجوید کورس کے ذریعے، جی آپ چھوٹا سا آپ کا کورس ہے اللہ کی طرف تیار کا، سال پہلے یہ پورا ریکارڈ پیغام ٹی وی کے اندر بھی ریکارڈ ہے، اس کی مفصل شرح موجود ہے، یہ مختصر میں نے کہا چلو حلقوں کے اندر جلدی سے گزار دیا جائے، وہ تفصیلی قواعد آپ آرام سے بیٹھ کر سامنے رکھ کر، بشرطے کہ تھوڑی بہت مشق کی ہو، تھوڑی سی اس کی معرفت ہونے کے بعد کہ جب اس سے کریں گے پورے آپ قواعد کی عملی طور پہ مشق کر سکتے، درمیان میں وقفہ ہے، پورے قرآن بھی اسی طرح موجود ہے، لفظ بلفظ بھی ہے، چھوٹے جملوں کی شکل میں بھی ہے، بڑے جملوں کی شکل میں ہے، آرام سے قرآن لگوا کر پورے قرآن کے ابیات سارے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اتنا آسان ہو گیا اللہ کی توفیق، کاش کہ اس کی پیش کرنے والا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اب اس بازار میں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ وقت نکالنا ضروری ہے، یہ دن رات میں سے کچھ وقت عملی تجوید کے نکالنا ہر مسلمان کی ضروری ہے، یہی وہ وقت ہے جس سے قرآن کی تلاوت کو مقام قبولیت ملتا ہے، جو وقت قرآن کے لیے دیا جائے وہ دنیا و آخرت دونوں میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ مسلسل مشق کی ضرورت، صرف حروف کی پہچان کافی نہیں ہے، جب تک زبان سے بار بار مشق نہ کی جائے۔
اب تو صرف ایک چیز پر اتفاق کر لیں، چلو ہمیں لیکچر سنا لو، ہمیں یہ نہ کہہ کہ پڑھ کر بھی سناؤ، ہمیں پڑھ کر نہیں، ایک ہمیں پڑھ کر بھی سناؤ، یہ نہیں خود سنا لو، خالی تلاوت سنا لو جی قاری صاحب تلاوت، بس ہم خود سننے والے، ایسے ممکن نہیں ہوتی، یہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہم نہیں طلب والے سب بین و بین ترکیلا ریاضت عمر بفقی، عام مثال کے طور پہ جب مشرق جتنے چاہے لیکچر دے لیں، عبارت یہ ہوتی ہے، اس کا فائل یہ ہوتا ہے، مفعول یہ ہوتا ہے، ناو یہ سروے، خالی اس سے ناو سروا اپنی تدویق سے آتی ہے، اس کی روایت نہیں آتی۔ اس پر عمل صحیح تلاوت کی یہی ہے۔ دعا اور توفیق، آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اسی انداز سے پڑھنے کی توفیق دے جو اس نے پسند فرمایا ہے۔ اور یہ دعا صحابہ کی سنت بھی ہے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے دعا کرتے اللہ ہمیں بھی اس بار عمل صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح بہت باتیں جو بطور خلاصہ کہ اس کے فوائد، پیغام، یہ اس کی مزے سے ابھی تک کوئی کیا ہے، تجوید قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ فرض عین ہے کہ ہر مسلمان قرآن کو صحیح پڑھے۔ علمی تجوید سیکھنا علماء کرام پر فرض کفایہ ہے۔ عملی تجوید ہر مرد و زن پر فرض عین ہے۔ مدارس کے اساتذہ پر ذمہ داری ہے کہ عوام و خاص تک یہ پیغام پہنچائیں۔ امت کو ایک علمی و عملی تحریک کے طور پر تجوید کو زندہ کرنا چاہیے۔ کاش کہ مسجد کا پیغام بن جائے ترجمہ کلاس اور آسان تجوید، ترجمہ کلاس اور آسان تجوید، لمبی چوڑی تفصیل نہ کرو، بڑی آسان سی ہے۔ یہ تجوید کے جتنے قواعد ہیں، کیونکہ یہ تھوڑی سی مسالے میں تفصیلات ورا ہو، مگر نہ وہ گھنٹے دو گھنٹے، اگر صبح سے جتنے چند محیط گھنٹوں پہ پوری تجوید کے جو قواعد، عملی تجوید بہت مختصر سے، لمبے چوڑے نہیں ہوتے۔ اگر وہ گہرائی میں چلے جائیں کہ تو وہ مخارج کرتے وہ تو جتنا چاہے وقت لگا لو، لیکن عوام کی یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کاش کہ میں تو بڑی دیر سے میری خواہش تھی کہ شاید علماء کے لیے میں کلاس جو ہے میں ان کا انعقاد کر لوں، چلو وہ نہیں ہے، میں آن لائن ہی کر لوں۔ مدارس کے جو علماء ہیں کم از کم ہم سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایسا سلسلہ مبارک شروع کر دیا ہے، اور اس کی ترتیبات بھی تھی کہ اس کا رول نمبر اسے دیا جائے گا، نام نہیں دیا جائے گا، تاکہ ہر کی عزت ہوتی میں پڑھنے والا یہ ہے، میں پڑھنے والا نہیں، اس کا نام صرف رول نمبر فلاں پوری کلاس کا پورا منہج بنا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ بھی کوشش کرتا رہا کہ جو جتنے فائزین ہیں علماء ہیں، وہ کئی سمجھ قاری خار مجاہد حافظ اور سے میں نے کہا جائے آپ مجھے ایسا کر لو، اچھی اچھی ریکارڈ کے جو علماء کی آوازوں والے خوش آواز جو خطیب لوگوں کے محبوب خطبہ ہیں وہ مجھے دے دو، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں ان کی آوازوں کے اندر تجویز سکھا دیتا ہوں۔ وہ مجھے وہ بھی آواز آ جائے انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن کسی نے بھی یہ ساتھ دیا ہی نہیں ہے۔ ورنہ وہ ضروری ہے کہ تجوید وہ لہجے کے ساتھ بھی تجوید ہو سکتی، کچھ غلط سرت الفاظ ہوتے، یہ نہیں کہ سارا کا سارا خراب تو نہیں، تو خوش آواز پڑھتے خوبصورت پڑھتے پھر تھوڑی سی تجوید کا پتہ ہے خوبصورت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ چلو ان کے لیے قاریوں کی آوازیں نکالنی مشکل ہیں، تو چلو اپنی آوازوں کے ساتھ پڑھ لیں، اتنا آسان ہے کہ مشکل نہیں ہوتا تجوید کا۔ تو آگے ہے جواب شبہ، تجوید واجب نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی زوری باتیں، بڑے افسوس سے بڑے مجموعہ کے اندر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تجوید ضروری نہیں ہے، تو میں عام طور پر قراتوں میں اختلاف ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فرض لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ یہ مستشرقین کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، قراتیں محفوظ نہیں ہے، قرات ایک اصلیہ ہوتی ہے، قرات فرعیہ ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک الفاظ ایک اس کے فیہ، مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنا اور رکوع ہے ایک رکوع کی کیفیت دو علیحدہ ہیں، کیا یہ دونوں جدا ہو سکتی؟ رکوع کرنے کی جو حالت ہے ایک کیفیت ہے، مطلب لفظ رکوع ہے نماز کے اندر رکوع کرو، ایسے کرو، یہ دو الگ ہو سکتی؟ قیام ہے ہیئت القیام، دو الگ ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی طرف ملک کہتے ہیں، ملک مال لفظ میم ایک کا، قرآن تو محفوظ ہے، قراتوں میں اختلاف ہے، ایک بہت بڑا دوسرا میں نام نہیں لیتا، وہ ایک فکر بنا ہوا تھا، وہ جوید غامدی کا تھا، اللہ سودہ ہدایت دے والے نئی ہدایت والے ما یستحق، وہ قرات کے 40 منٹ سے تقریر کی تھی، قراء کا، علماء کا، قرات کا، حدیث کا، دوسرا حتیٰ کہ بخاری کی حدیث لے کر کہتا تھا، کہتے ہیں ان سے قرآن اصحاب تو عرب جو شام بن حکیم کا واقعہ لے کر کہتے ہیں ابن شہاب الزہری جو ایسا انسان ہے جس امیر المؤمنین فی الحدیثوں سے حاصل ہے، لیکن جس سند کے اندر یہ شخص آ جاتا ہے کہتے ہیں وہ قابل اطلاع نہیں سمجھی جائے گی۔ اس لیے وہ قراء کے لیے، علماء کے لیے ایسے ایسے بڑے لمحے فکری ہیں، لیکن وہ دوسرا چونکہ عام کبھی اتفاق ہی ایسا ہوا ہے کہ علماء کے سامنے وہ جلدی جلدی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تو لمبی تفصیلات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنا کام کرنے والے، یہ مستشرق سے متوقع ہے،
بلکہ مستشرقین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سارے جھوٹے ہیں، قذاب ہیں مسلمان، جو قرآن کرتے ایسے نہیں نازل ہوا، یہ ہم سے تان کرتے ہیں، تورات انجیل آپ کا بھی محرف ہے، ہم سے کہتے تورات انجیل محرف سے آپ کے قرآن محرف ہے، وہ کیسے؟ ہم خود کہتے بیٹھو، اس لیے کہ حضرت عثمان علیہ 6 ختم کر لے، باقی ایک رکھا، جو ایک رکھا اس کی حرکات نہیں، شکلیں جیسے دل چاہا پڑا، آپ کیا کر لیں گے؟ ان کا دفاع کر لیں گے، آپ تو خود کہتے، وہ انتقام لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ درہ جو عہد والا درہ جیسے خالی تھا، وہ جو فتح جو شکست میں بدل گئی تھی، وہ رکھنا لبائے، ان کو پتہ نہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، یہ دفاع کون کرے گا؟ باقی وہی باتیں ہم کرتے ہیں وہ جو لوگ کرتے ہیں، روایتیں بس باقی رہے گی، باقی 6 ختم کر دیں۔ وقال لا يجوز لقان اتي بالقران غير هذا وبدله قل ما يكون لنا نبدل من تلقاء نفسي۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیسے بدل سکتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ایک سے علامہ ابن حزم فرماتے ہیں، وہ جو سوچ رہے تھے میں ختم کرنا، دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، چھوٹی بات ہے، بہرحال وہ پھر بات پھر اس حوالے سے پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آگے دوسرا شبہات کا کتاب کی طرف آتے ہیں، لہٰذا تجوید کے قرآن کا نام معنی بدل سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیل کا حکم دیا ہے، امت کا اجماع ہے کہ تجوید لازمی ہے، پر جو اسے غیر واجب کہتا ہے وہ قرآن کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، لیکن ہمیں نرم انداز سے دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہیے تاکہ وہ حق کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کی کتاب، اب یہ مقدمہ شروع میں تھا، سب سے پہلی آیات جو ہے قرآن کی نازل ہوتی ہے، اب میں اس کو تجوید کے مطابق آسان سے پڑھتا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آگے حروف مفردات کی ادائیگی کی کیسے پڑھنا ہے، بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، آپ کے سامنے الف با تا سا ہیں، تو وہ 2 حرفی کو تھوڑا سا کھینچو، جو با تا سا، ہا خا، را زا تا زا، اسے فا یا، تھوڑا سی اگر بچے شروع پہ پڑھا دیں الف با تا سا، جو شروع سے غلطی کر دی، مطلب یہ ہے کہ شروع سے آج لمبا کر لیں، بیچارہ کیا کہ اسے جیسے آپ نے پڑھانا ہے ویسے پڑھانا ہے، رفع دائیں سکھاتے شروع سے ہاتھ سر سے اونچائی کر لو، ویسے تو نہیں ہوتا، بچے کو جو شروع سے سکھائیں بیٹا وہی کرنا ہے، اس لیے وہ غور سے کر لینا۔ پڑھیے الف با تا سا جیم، یہاں جیم جو 3 حرفی ہیں ان کو 2 گنا کھینچ لیجیے، 1 گنا بھی کھینچ سکتے ہیں، 2 گنا بھی سکتے ہیں، 3 گنا بھی کھینچ سکتے ہیں۔ الجیم، یہ عربی کا لفظ الجیم، ہاں یہ اب الجیم جو العالمین لمبا کر سکتے ہیں، لیکن متوسط درجہ کا کھینچ لیے۔ مدود کے جو انداز ہیں وہ 3 طرح کی، اس طرح کے 2 چھوٹی سے اور درمیانے درجے کے آپ کھینچ سکتے ہیں۔ آپ پڑھتے جیم، تھوڑا سا پڑھو، جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم۔ اس کو میم کہا کہ ناک میں نہیں پڑھنا، العالمین مسلمون یعملون تعملون، یہ ناک میں آواز نہیں ہوتی، ناک میں سے غننے کی آواز جاتی، کثرت سے غلطی ہوتی ہے، الف مدہ العالمین مسلمون الناس، یہ مسئلہ الگ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کو ایک دوسری صفت دے کر اس کو بگاڑ پیدا کر دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ وہ اتنا لمبا چوڑے مشق کروانے سے ناک سب سے مشکل 3 عمل بنا کہ ناک میں بادلے جا کر پڑھنا، اس سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔
میم، نون، اسے نون یہ بھی نہیں کرنا، نون. آگے لفظ وا، یہ عربی کے اندر ہوتا ہے واو. اب اس کو وا کر کے فا وا نہیں ہوتے، واؤ لائک ہے. واؤ لائک کا کیا ہوتا ہے؟ وا نہیں ہوتا. یا کہتے ہیں کہ واؤ، کہ دیکھا ہے کہ واؤ لکھنؤ کو گو تو قاعدے میں لکھا ہوتا ہے، وہ تو اردو میں ٹھیک ہے، وہ عربی کے اندر تو واؤ تو نہیں ہوتا، واؤ یا وا نہیں ہوتا ہے. الواو پڑھ لیجیے، واو. اور بیٹا اچھی طرح الواو. ہم پڑھ واللہ الخالق الباری المصور، مصور المصور، اور گول کر لو. ہاں جی المصور. چلو ہا حمزہ یا. آگے پریکٹس کے لیے دوبارہ پھر سے تختی سب لگائی ہوئی کہ نہیں؟ آگے سورہ فاتحہ کی مشق کر لیں. وہ تو چل رہی بیٹا، سورہ فاتحہ نکالو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبق نمبر 3 موٹی آواز والے پڑھے جانے اور حروف کی ادائیگی. یہ ہے خا، فا، با، طا، غین، طا، قوت، خص، ذا و تنکیز کا مجموعہ ہوتا ہے. پہلے خا پڑھ لو، لفظ بھی پڑھ لو. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. ملحوظہ موٹی آواز سے والے حرف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیں، ہونٹ گول نہ کریں. یہ نہ کریں فوا، سواد، واد، طا، ظا. یہ ہونٹوں گول نہیں کرتے، صرف ہونٹوں کو گول جو ہوتا ہے دیکھیں انسان ایسے منہ آگے پھیلاتا رہے فوا، ویسی شکل اچھی بھی نہیں لگتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف حرف کی گول صرف ہوتا ہے. جتنے بھی حروف نکلتے ہیں زبر کے لیے ہونٹ یوں کھولتے ہیں، بادر با، تازر تا، سازر سا. زیر کے بادر بی، تازر تی، سازر سی. دیکھیں با پیش بو، تا پیش تو. یہ پیش کے لیے ہونٹ گول ہوتے ہیں. پیش حرف ادا کرتے ہونٹ گول کیجئے. واؤ کی ادائیگی میں ہونٹ گول دے، باقی کسی جگہ وہ گول نہیں ہوتا. باقی موٹے حرف روا، طوا، ظا ہر جگہ وہ گول کرتے جانا نہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. قرآن کو جیسے خوبصورت انداز سے پڑھتے وقت بھی انسان خوبصورت تلاوت کرو اور صورت چہرہ بھی خوبصورت رہے. استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ کروڑے رحمت فرقائیہ یا صاحب یا رسول نگری رحم اللہ رحمت واسعہ، کہتے ہیں فلاں قاری صاحب جو تلاوت بڑی خوبصورت کرتا ہے لیکن اس کے چہرے کی طرح دیکھو. اگلی بات میں کہ قرآن نظر وہ ناراض نہ ہو جائے. اصل میں دوسرا محفل کا کلیہ قرآن میں شروع سے ہوتی نا، تو میں کلیہ قرآن کے نہیں منج کر کے منج تھا کلیہ قرآن عاری غیر کالم، عالم غیر قاری، قاری غیر عالم کا تصور ختم ہو. یہ نہ کوئی قاری ہو مولوی نہ ہو، مولوی ہو تو قاری نہ ہو. یعنی کلیہ قرآن کا مقصد یہ ہے قاری بھی ہو اور مولوی ہو، مولوی بھی ہو تو قاری بھی ہو. یہ تھا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت فرمائے بعض مشاہد و ناراض ہوتے ہیں. یہ اس لیے کیا کہ اچھا ہم قاری جاہل بناتے، یہ کیلا جو ہے کو 7 عالم بناتا ہے.
تو یا دوسرا وہ قراء کے لیے ایک بیان کی حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں بھی کہتے قاریوں کی کمی کیا ہوتی ہے، یہ فلاں کیا ہوتی ہے، وہ دونوں کو بتا کے اچھا یہ نہیں بھی کرنا قرآن یہ بھی نہیں کرنا، اور پھر کہتے نہیں آپ کو اس غلطی سے بچنا ہے، آپ نے اس غلطی سے بچنا، وہ بڑے عجیب و غریب کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ میں قاری صاحب ناراض نہ ہو جائے، مولویوں کی یاد مجھے نہیں رہی، قاری صاحب کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، نماز تو بیٹا کرواتی انہیں، اب اس کو تو پھر یہ بھی نہیں پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ نماز میں دوسرا سجدہ صاحب کہاں ہوتا ہے، نماز ٹوٹتی کیسے کیا، وہ ایک تفصیل اس نے جتنی بار سنایا، ویسے وہ اس میں اسے غلطی ہے یہ اس سے سرزد ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ کہنے کے مطلب کہ علم دونوں طرف، قرآن کو سنت کا علم ہو، اس کے الفاظ بھی ہو، اس کے معنی بھی ہو، سارے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ خالی میری باتیں پہ رہیں، آپ بھی کوئی اہتمام کریں گے کہ نہیں؟ خاموش بیٹھے، زیادہ آواز نہیں آئی تو کم سے کم تجوید کی حروف اتنا چھوٹی موٹی تجوید تو پڑھ لینا، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ صحیح کر لینا، اس طرح اور بھی احکام کر لیں۔ امید ہے ماشاء قراء حضرات اتنے بڑا اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت فرج نے ادارہ بنایا تھا، سلسلہ مبارک پہ چل رہا ہے، سے وہ جا چکے ہیں، سلسلہ مبارک چل رہا ہے، کتنے مسافر اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں، اور آپ کو علم جو جاننے ان کو پتہ ہے کیسی زندگی انہیں گزاری جا کے، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ایک شاید آپ کی بات مشہور ہے، بڑے لوگوں کا ہی ہوتا ہے، میں بات سنی تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ واش روم جا رہے، آگے کے بیٹا جا رہا تھا، تو وہ ایسے ہوا کہ وہ اسے دروازہ کھولا، ذہن لیکن صاف ستھرا نہیں ہوگا، تو وہ اگلے دن میں چلا گیا، وہ اس سے جو ہے آگے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں بیٹا وہ جب چلا گیا نا ادھر کار میں تیسرے میں، تو بعد میں دیکھا تو وہ واش روم خراب تھا، انہیں صاف ستھرا کر کے اس کے آنے سے پہلے جب واپس آئے، بیٹا پہلے میں کیوں نہیں گئے تھے؟ کہتے شیر صاحب وہ خراب تھا، کہتے جا کر دیکھو وہ صاف ستھرا تھا، پھر کہتے دوسرا جا کر دیکھا، کہتے وہ کیوں نہیں کہتے وہ خراب تھا، جا کے دیکھو وہ بھی صاف ہے، کہتے میں پہلے بھی پروفیسر تھا، ابھی پروفیسر ہوں۔ یہ برکات ایسی نہیں اکٹھی ہو جاتی، وہ اخلاص میں بدی جب ہوتی ہے، وہ ایسے قیام جو ایسے درس ہے تو ان شاء اللہ زندگی بعد میں چل دیتے ہیں، جو ایسے خام کا چلتے وہ چلتے جاتے ساتھ بنے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بہت بڑی جو بہت اس کو دن بلا ماشاء اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو رحمت فرمائے میں شیخ لگے ہوئے ہیں، میں تو بس عرصی یہ کہ اور جہاں بہتری کی گنجائش رہتی ہے ہمیشہ، اور آگے سے جو چل رہے ہیں اس کو مبارک بنایا جائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی توفیق عطا فرمائے۔ موٹے حروف کی یہ تو موٹے حروف مشق کر لو میرے ساتھ، لیکن آسان جو میں مختصر کروں گا، اس کا طریقہ کار یہ ہے مشق کا، جیسے گردانیں ہوتی ہیں، میں بار بار لفظ گردان بول رہا ہوں، تجوید جو ہے اصل مبحث علم و صرف کی تھی، علم و صرف کی اصل یہ دوسرے سے مبحث تھی تجوید۔ آپ نے فصول اکبری وغیرہ سارے میں احکام حمزہ کے پڑھے، تعلیلات سارے پڑھے، وہ تجوید کے اندر قرات کے اندر بھی آتی ہیں ساری، لیکن چونکہ اہل علم وہ مختصر سا کر کے اس کو الگ کر کے تجوید کا نام دے کے پوری تفسیر ادھر چلی گئی، ورنہ یہ حصہ لغت کا یہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے۔ اس کو پڑھیے، میں پہلے پڑھتا ہوں، جب میں پڑھ لوں صرف ایک ہی میں مشق کر کے طریقہ کار بتا دیتا ہوں، باقی مختصر کر لیں گے، وہ آپ نے غور سے سننا ہے، ساتھ میرے پڑھنا نہیں، وہ یہ ہے میں بیٹا پڑھنا نہیں، جا کے بیٹھنا، آپ نے جب کروں پڑھو پھر آپ نے بولنا ہے خائبین، اب پڑھو، چلو جی کہتے خائبین، چلو بیٹا وہ خائبین ہی ہو گیا، اللہ کے میرا مجھے خائبین ہی ہو گیا، استغفر اللہ بیٹا، وہ ساری مشق کر کے میرے ساتھ، اور سامنے لکھی ہوئی نہیں ہے، میرے سامنے ہے کہ نہیں، پھر غور سے وہ بات دیکھ کر بیٹا میری طرف نہیں دیکھنا، مشق ادھر لکھی ہوئی ہے، آپ ادھر نہ دیکھو، میں اس کو پڑھتا ہوں مثلا گردان ایسے کرو، اصل میں جب تجوید کی اس سے کلاس لیتے ہیں لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، صبر نہیں کر سکتے، تو وہ ساتھ ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی خوبصورت تجوید جو آپ کو خوش قسم دیتے ہے، بڑی مزیدار ہے۔ ابھی تو میرے بھی نہیں آپ کو بتا رہا کہ بچے جو چھوٹے جو بچے ہوں گے ماشاءاللہ وہ بھی خوب سار کر لیں گے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا پڑھو تا وہ سمجھ نہیں لگا، تو یہ زبان کی جڑ ہوتی ہے، جڑ کو اٹھانے سے موٹا حرف ہوتا ہے، جڑ کو نیچے رکھنے سے بریک حرف ہوتا ہے، تو گویا کہ تو تا
बच्चे सारे ता ता लगे रहेंगे, उनकी तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाएगा। आसान सा तजवीज़, छोटी सी तजवीज़, जिससे आप इतने डरे बैठे, सारे मदारस वाले डरे हुए जी, वो करे तजवीज़ भी करनी। मैं पूछता रहा तो मेरा ख्याल बना था मैं मदारस से राउंड लगा, वैसे इत्तेफाक हो जाए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आपने मेरी ये सूखी सूखी बेटी की बातें सुनने के लिए मुझे बुला ली है, वरना मैं तो मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी। मेरा आप पे कोई एहसान नहीं, आपका एहसान मुझे आपने बुला लिया। चलो मेरी बातें वो मैं समा खराशी के लिए आपके लिए बैठ, ऐसी तो नहीं बात है। अल्लाह ताला खुश रखे। चलो जी, ये था खा खो खो खो, चल मेरे साथ साथ पढ़ो। खो 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 खाइबीन सो 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 अस्साबिरीन बो 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 लज़ाल्लून ओ ओ ओ ओ गाइबीन। मैं चाहता था मुख्तसर हो जाए, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके कि आपसे पढ़वाऊँ। अब लग नहीं, जो पढ़ना है तुझसे ही पढ़ना है सारा। आगे तो है तो 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 ईन तो 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 को युकातिलून वो तज़ाहरून। अब सूरत पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना। ये लफ्ज़ वावाजादा लफ्ज़ है ना, असल में हम अरबी गैर अरबी होते हैं। हम आम तौर पर वावा जादा का वावा जादा लफ्ज़ कोई वावा जादा होता है। वावा जादा एक तजवीद होती है कि तरकीब हरूफ अल्फाज की अदायगी बनावट, जो गैर अरबी होती है अक्सर पढ़ते रहते वावा जादा का। ला खसफ़ बिना अल्फ़ सनतिन नहीं, अल्फ़ सना ला खसफ़ बिना फ़जअल नहीं फ़जअलहुम। क्योंकि अदायगी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हत्ता कि आप मैं अगर आपसे या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू, अब ये वज़रू कौन सा सीखा है? वज़रू जी, और जी हाँ जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बाकी कौन सा? फ़िल्म शाह। चलो माशाअल्लाह। इसकी वज़रू लफ्ज़ वज़रू जमा ज़कर गैब का भी होता है, उसकी अदायगी वज़रू, ये है वज़रू। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ वज़रुल बैअ वज़रुल बैअ। चलो बेटा चिन्ना ही करो ऐसे
وذروا البيع ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اب ہے ملتی جلتی آوازیں حروف کے، دیکھیے خاص طور پہ جو ہے سب سے اہم جو ہے ملتی جلتی آواز، جہاں حروف کا بگاڑ ہوتا ہے، جہاں معنی کا بہت بدلتے ہیں، یہ ہے وہ ملتی، جو میں نے بتایا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ملتی جلتی آوازوں والے کھڑے پڑے پہچان کر لو اللہ نے جری سے بچ سکتا ہے، صرف دو چیزیں، کتنی؟ صرف دو. تجوید والوں نے ایک لحن جری بتائی ہے، ایک لحن خفی ہوتی ہے. لحن جری کیا ہوتی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے سے بدلنا. ایک ہوتا ہے کہ کسی حرف کو کم کرنا، ایک کا زیادہ کرنا، حرکاتوں سے زبر زیر پیش میں ایک دوسرے کی جگہ پہ پڑھ لینا، زبر کی جگہ زیر پڑھنا، زیر پیش پڑھنا، یہ تو ناظرین کی کمزوری ہوئی نا. لیکن حرف کو دوسرے بدل پڑے، یہ تجوید کی کمزوری ہو جاتی ہے جو عام طور پہ سکھائی نہیں جاتی. تا کی جگہ تا پڑھ لیا، سین کی جگہ سوال پڑھ لیا، قاف کی جگہ کاف پڑھ لیا، یہ ہے غلطی ملتی جلتی. یعنی 20 اور وقت درست ہوتے ہیں، با کی جگہ تا پڑھتا ہے کوئی؟ با کی جگہ پہ تا کو پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. جیم کی جگہ ہا، جیم کی جگہ چے پڑھ لیتا ہے عام طور پہ قراء. جیم الحج، یہ البروج، نہیں چے نہیں ہوتی اس کے اندر. جیم کے اندر شدت ہوتی ہے، جیم کے اندر چے نہیں ہوتی، وہ شین ہے. وہ جیم کے اندر تو ہے شدت یا جہر ہے، اب اس کے اندر حمز پیدا کر کے چے بنا الجیم البروج الحج، یہ نہیں ہوتا. یہ تو کے اندر پیدا کر تو میرا شعر تو یہ سانس نہیں ہوتا اس کے اندر. گویا کہ بعض قراء کے اندر بھی ایسی چیزیں غلط شرائط ہماری لغت کی وجہ سے کہ ہمارا چے ہے وہ چے وہ شین کے ساتھ مثلا جیم کے اندر چے پیدا کر لیتے ہیں، جیسے مثل کو قاف بنا دیتے ہیں وہ قاف کے اندر بنا لیتے ہیں. ہماری کچھ طرح غلطی کو عام طور پہ ہوتی ہے، لیکن اتنا لمبا چوڑا ضروری بڑے آسان لفظ اس کی غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے. اب ہے ملتی جلتی، پڑھو میرے ساتھ. تا 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 او او تا تو. میں صرف ایک دفعہ پڑھوں گا مشق کروا دیں تاکہ نا وہ وقت کم ہوگا. یہ تا کی ہوگی، آگے کاف کی کا او کا او ہا 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 آ آ آ ث ث ث آگے س صو س صو ذ ز ذ ز ذ ضو ذ ضو ضو. ابھی یہ ضا زبان کے سامنے لگا لو، زبان کی نوک سامنے، کنارہ زبان ضا. ضاد کے لیے یہ حصہ ہوتا ہے. کرنا کہ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھاؤ، وسط اب تارو سے چیتا لپڑ جائے، زبان کی ڈوک کو پیچھے ہٹا کر رکھو، دانتوں سے نہ لگنے دے. پھر اگر نہیں لگ جاتی پھر کہ زبان کی نوک کے اوپر تارو سے دھاری دار تالو ہے، وہاں جا کر اس کو لگا لو. وہ آؤ پڑھو، آؤ آؤ نوضافتانی، یہ نہیں پھلانے، یہ نہیں پھولنے چاہیے. ولا وہ اپڑو وہ یہ تھی ملتی جو آسان لفظوں میں بالکل مختصر ابتدائی لائنوں چھوٹے ہوں. اس سے تھوڑی مشق انداز کچھ سے بدل گیا. یہ آگے پھر اسی طرح ہے لیکن وہاں قرآنی الفاظ کی شکل میں وہ مشق کر لیتے ہیں. پڑھیے اتوب وطوری، آگے ادھر مشق لگاؤ لو بیٹا، چل رہا ہے کہ نہیں؟ سب کا نمبر 5 نہیں. یہ بیٹا یہ اس کی مشق رہتی ہے سورۃ الزلزال کی، میرے ساتھ پڑھ لیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها یہ میم کون سی ہے؟ مالا ہے کہ مالا؟ دیکھیے عام طور پڑھتے مالا مالا پڑھتے زلزالها اسقالها مالها مالها تو ٹھیک ہے، کلمے کے درمیان توڑ دیتے ہیں، یہ قراء حضرات بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا زلزالها پڑھو اسقالها مالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عشاء کا وقت کتنے بجے تک شیخ؟ پونے 9 تک جی آگے 5واں سب پڑھیے تا قو تاقو اتوب وقوری التابوت الطاغوت التائبون للطائفين كانوا قالوا وكيلا قيلا كافة مد لمبی بیٹا كافة بیٹا لمبے چوڑی مدیں جو ہیں ویسے تجوید کے اندر ایک مد اصلی ہوتی ہے، ایک مد فری ہوتی ہے، ایک مد فری کی 9 قسمیں ہوتی ہیں، متصل ہے، منفصل ہے، لازم کلمی مخفف مثقل حرفی مخفف مثقل مد لازم لین عارف وقفی مد عارلین 9 قسمیں، عوام کے لیے ضرورت نہیں ہے، چھوٹے سے قاعدے یاد کر لو سان سے. کھڑے حروف مدہ با زبر الف با با زریہ بی با پیشوا بو با کھڑی زر با کھڑی زر بی با الٹا پیش بو. تھوڑا سا کہیں چلو جہاں حرف مد لکھا ہوا آگے دیکھو حمزہ ہے، اگر حمزہ ہے تو 2 گنا کھوئے چلو جاء جیء سوء بس. اگر حمزہ نہیں ہے تو یا تو جزم ہوگی یا شد ہوگی الآن داب. آسان سے قاعدے چھوٹے یاد کر لو. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کھڑی حرکات والے حرف کتنا کھینچنا ہے؟ تھوڑا سا. مد والا حرف کے بعد حمزہ آ جائے تو کتنا؟ 2 گنا. مد والا حرف کے بعد حمزہ نہ ہو اتنا ہی یاد کہ حمزہ نہ ہو 3 گنا. ٹھیک ہے. لمبے جو وقف کیے جاتے ہیں العالمین تامرون یامرون خوف صیف اس کو 1 گنا 2 گنا 3 گنا کھینچ لو. آپ پڑھ سکتے العالمین العالمین
العالمین اتنا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ آپ کہتے کہتے وہ دوسرا جامع کے گیٹ سے باہر نکل جائے، یہ نہیں کرنا۔ جی یہ 4 قید ہیں آسان سے۔ آگے لفظ ہے وہ قاف کی مشق ہوگی بیٹا، کافتن قاف، آگے ہا حا ہا حا فیہا یصلحا وہاجن سحار السفہاء، اس کو کتنا کھینچیں گے؟ ہاں نہیں بیٹا جا کے اتنا تو نہ بول سر پریشان کرو، السفہاء کو کتنا کھینچنا ہے؟ ہاں جی چل بیٹا آپ بتا دو، 2 کسیوں کیوں؟ شاباش۔ حاجہ کو کتنا کھینچنا ہے؟ وحاجہ کس لیے؟ آپ نے تجوید پڑھی ہے؟ نہیں پھر آپ کا جواب صحیح نہیں، جس نے تجوید نہیں پڑھی میں دوسرے کو ہاں ہاں بیٹا کیا ہے؟ نہیں زبر کا بات نہیں بیٹا، وہ دی جات حمزہ، آپ خیر حمزہ نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، جزم ہے، یہ شد ہے، حمزہ نے یہ یاد ایسے کر لو، مد والے حرف کے بعد حمزہ آ جائے تو 2 گنا، جزم یا شد آ جائے تو 3 گنا کہہ لو، اب یاد رہ جائے گا۔ چلو وحاجہ، آگے تھا سین کا فرق، حمزہ کا ہے، پڑھی حمزہ اور عین کا، علیم علیم آمنا عامل کتنا کھینچیں گے؟ کس لیے؟ شاباش۔ دعا کو کتنا کھینچیں گے؟ دعاء، ثاويا سامرا الثابت الساجدين بالثائها السائلين۔ لیکن آپ کو چونکہ تھک چکے ہوں گے، مجھ سے نغمے کے ساتھ کرنا پڑا، ویسے شروع میں نغمے نہیں ہوتے، سادی آواز درست آواز کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے، یہ آپ نے وہاں لہریں بہریں یہ نہیں لگانی شروع کر دینی، پھر تلفظ نہیں سیکھا جاتا۔ آپ جو کلاس لے رہے ہیں چاہے آپ کا نیا نیا سب اس میں چلو میں اس انداز سے آپ کرنا، لیکن آپ ایک ریکارڈ بھی ہے ایک سادہ آواز سے ہوتی ہے، سب سے سیکھنے کے لیے بالکل سادہ آواز کے ساتھ۔ چل السائلین، اگر سین اور صاد کی مشق، سامرا صالحا الساجدين الصاغرين السائلين الصائمات، زار اور زا کی مشق، لواذا مفازا ذاهب زادت ذائقة خزائن، ذال اور ضا کی مشق، لواذا حافظا ذاهب ظاهرا
کتنا کھینچیں گے اگلی کو؟ شاباش. ذائقۃ الظانین. وہ بیٹا تین پورا نہیں ہوا. الظانین. الظانی بیٹا اللہ بوٹا بھی الظان. الظانین. آگے ہے ضاد ضاد پڑھ لیجئے. ضا 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 ظل ظل حفیظ عریض. الظانین. الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. یہ میم کون سی ہے؟ مصولہ کے نافیہ وما بناها کی. جی کون سی میم ہے؟ بیٹا وہاں نافیہ کہ وہاں مصولہ ہے. ادھیگی میم مصولہ کی نافی بیٹی علیحدہ ہوتی ہے. اگر میم نافیہ ہو نا والعام قرآ کی باتیں ہوئے ماشاء اللہ نغمے لگ بڑا ماشاء اللہ آپ پسند کریں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما. یہ میم نافیہ بنتی ہے. یہ میم مصولہ ہے. آواز کو کھینچ کر بلند کرنے میم نافیہ بن جاتی ہے. تو یہ وحاق بہم ما کانوا. یہ میم کون سی مصولہ کے نافیہ؟ ہاں کون سی بیٹا؟ وحاق بہم ما کانوا بہ. یہ میم مصولہ بن جاتی ہے. وما ہم بمؤمنین مصولہ کے نافیہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. لیکن وما ہم نہیں ہوتا وما ہم وما یشعرون. کو ہے کہ آپ جیسے نائب نافیہ لائب نفی جنس یہ سارے کو ہے کہ ادائیگی کہتے. یہ ہے قراب مفسرہ. یہ ہے اہل عرب جو ادائیگی کرتے. ہم تو چھوٹی موٹی وہ نہیں کر سکتے. اس طرح کی ادائیگی جو مشائخ جو ہے وہی ہوتی ہے. یہ عام طور پہ ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. چلو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جیسے آپ گہرائی میں تحقیق ہر مسئلے کے اندر ماشاء اللہ اقرات کے اندر بھی ہے. یہ بات کہ اس کے اندر بھی تفصیلات ہیں. تو کہہ جیسے یہ تو تکلف ہے. کس کو تکلف کہتے ہیں؟ شروع سے کسی کو نماز کھائے نا. نماز کھانے کے جو پاؤں جو ہیں گھٹنے وہ ٹکڑے ملانے ہیں تو پہلے شروع مشکل والے وہ ٹکڑے وہ دگڑتے رہیں گے. نہیں آپ کوشش سیدھی کرنی ہے. ہاتھ رکھنے گھٹنے پہ رکھنے وہ بھی جلدی نہیں ہوتا. تکلف کرتے کرتے سیدھے ہاتھ نہیں کسی بات کھائیں نماز اس سے ہاتھ بھی نہیں باندھے جاتے. یہ تکلف ہوتا ہے. وہ صرف عبادت کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اصل جو صحیح بات میں وہ کر رہا ہوں. شروع میں تکلف کرنا پڑتا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ امام حمزہ کے شاگرد ہیں. امام سفیان رحمہ اللہ جس دور میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ پڑھتے امام کسائی جو قرآن سبا میں ساتھ قاری وہ بھی ساتھ تھے. لیکن امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا جو مقام تھا پڑھنے کے اندر بھی امام حمزہ رحمہ اللہ نے اس کو 50 آیات کی اجازت دی تھی. پہلے استاد جو تھے وہ اس کے معیار اہلیت کے بنا پر دیتے تھے. اب تو سارا چل رہا ہے نا. امام کسائی کو 30 آیات پڑھنے کا موقع ملا تھا.
وہ 50 پڑھتے تھے. معنی یہ ہے کہ اس ادائیگی کے اندر، اس علم کے اندر وہ بڑے تھے. ایک دفعہ امام قصائی سفیان الثوری رحمہ اللہ امام حمزہ پڑھا رہے تھے کہ آ کر کھڑے کہتے ہیں، وہ بڑے زوردار پڑھا رہے تھے امام حمزہ کے روایت، مدوں کے ساتھ بتا غسل کے ساتھ کریں. کہتے ہیں حمزہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ریاضت المتعلم، یہ بچوں کی مشق ہو رہی جا رہی. کہتے ہیں اچھا یہ ہے، ورنہ ویسے تو تکلف. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ تجوید کے خلاف پڑھنے کو تجوید کرتے ہیں وما انا من المتکلفین. یہ دلیل اس کے لیے آ گئی. اس کی دلیل تو ایسی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ فاتحہ کے رد کے لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو تجوید کے خلاف پڑھنے کی دلیل وہ بھی اس سے بدتر ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. تو کہنے کہ وہ قراء کے ہاں ہے، شروع سے بھی یہ ہے کہ اس کو جب پڑھنا ہے بچے کے لیے، پھر یہ ہم تو مراتب ہوتے ہیں، اگر قراءت سے تعلق ہو، بعض موٹا زیادہ ہوتا ہے، بعض کم ہوتا ہے، یہ تو مراتب ہوتے ہیں. اس کو بچے کو موٹا سکھانا ہوتا ہے. یہ آپ بیٹا ایسا پڑھو، تلفظ صحیح کر لے. تو وہ بھی ایسے دیکھا اتنا تکلف کر رہے امام حمزہ. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ریاضت المتعلم. اچھا یہ بات ہے کہ ساری عمر انسان اتنا زور تکلف کر کر کے پڑھے، قاری اصل تک قاری یہ ہے پورا زور لگائے. چلو میں آگے تبصرہ نہیں کرتا، چلو باہر سنو. اللہ تعالیٰ برہا پھر بیٹا بہت ساری خوبی ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائیں. جیسے بھی انہوں نے اپنی محنت کر کے یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں. اس لیے اختلاف جب آپ دیکھیں جی کتابیں پڑھنے پہلے اسباب الفہم، اسباب المسئلہ جو پہلے جب آتا ہے تاکہ پتہ ہو، علماء کی قدر بھی معلوم ہو. اصل سبب اس کا یہ، اس کی اختلاف کا سبب یہ، پھر انسان کے اندر بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا. تو قراء کی بھی ایسے مختلف ادائیگی ہوتی ہیں، لیکن علم جب ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر توازن آ جاتا ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. کذبت نہیں بیٹے، کذبت. بعض روایت میں ہے کذبت ثمود. آپ نے ماشاءاللہ قرات پڑھی تھی لیکن قراتیں پڑھ رہے ہیں. کذبت ثمود ادغام تو نہیں ہے، ہماری روایت کذبت ثمود بڑھو کذبت ثمود، لیکن ہم پڑھے کذبت ثمود. ماشاءاللہ آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں قراتیں انہوں نے پڑھی تھی، قراتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آگے ہیں پھر ملتی جلتی آوازیں. ایک اور انداز سلوب ہے تیل بڑے لیول کے لیے، یہ اور انداز ہے، لیکن ہم مشق صرف کر لیتے. اس کی پڑھیے. فتح فطر التابوت الطاغوت التائبون للطائفین. حروف کی جب الگ الگ مشق ہو جاتی، جب اکٹھی ہوتے پھر مشکل ہو جاتی. اب یہاں پہ اکٹھی مشقیں بھی جانی ہیں. المتطہرین
काफ कौफ की मुश्तरक खलक कालू क़ालू काफ़तन क़ाफ खलक कुल्ल यर्ज़ुक़ुकुम खलक़क सीन साद की अबस नकस अस्साजिदीन अस्सागिरीन अस्साइलीन अस्साइमाति अलैसा अस्सुब्हु ذال ضاقي ذهب ظلم ذاهب ظاهرا ذائقة الظانين إذ الظالمون هار حاكم وهاجا سحار عليها حافظ لجعلناه حطاما فأصبح هشيما دحاها همزة عين की أما عما أنا عنا أليم عليم آمنا عامل ألم أعهد أنعمت تاسين की رفث عبس الثابت الساجدين الثائها السائلين ميراث السماوات ذال زاكي مش ذهب زعم لواذا مفازا ذائقة خزائن عزيز ذو انتقام ضار ضاد की ظاهرا ضاقت ظاهرا ضاحكة ظلم ضرب عظيم عظين ظل ظل حظا فضلنا يظلمون يضربون الظانين الضالين يعض الظالم يعض الظالم بعض الظن أنقض ظهرك أنقض ظهرك पुरानी हरूफ के दे की मतलब सिर्फ 4 मसाइल उनका हल सारी मुश्किल जितनी आपने पढ़ी है सिर्फ बेटे 4 कायदे याद मिलती जुल इतनी मश्क़ें हुई हैं सिर्फ 4 चीज़ें बिल्कुल इख्तिसार के साथ कर लें ये सारी मिलती जो जितनी अभी मश्क़ कर रहे हैं मिलती जो आसान लफ्ज़ों में ये है ता काफ वा वा की अदायगी में ज़बान की जड़ को ऊपर उठाकर मोटी आवाज़ में पढ़ें बस ता की मश्क़ शतरहू मطلع تطغوا يطعم تطلع تشتط قاف की मश्क़ नक़अन खलक़ना रुज़िक़ना युक़बलु युलक़्क़ाहा बिलहक़्क़ि
صاد کی صلصال القصص أصلح الصابرين الصلاة يصعد ظاهر موعظة يظهرون أظلم حظا الظانين. ہا اور عین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو پیچھے ہلکی طرف دبا کر رگڑ کھاتی آواز میں دبی ہوئی آواز میں پڑھے. نحن رحمة للرحمن سحار الشح أشحة عين کی يعلمون نزعنا بعضا يدع دعا فعال. تازال کی ادائیگی میں زبان کی نو کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر نرم اور بغیر سیٹی والی آواز میں پڑھیں. سا کی ثالث أثاثا مثنى بعثنا فتمثل قسائها. ذال کی أوذين فنبذناه أذن للذكر كذابا يذكر. ضاد کی ادائیگی میں زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھائیں اور زبان کے موٹے کناروں کو دانتوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگاتے ہوئے خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں. یہ ہوتا ہے ایسا ایسا نرمی، اس کی صفت استطالت درازی ہوئی. آپ وہ طریقہ کریے تو بیٹا یہ ہے سامنے، اس حصے سے دعا ادا ہوتا ہے. زبان کا یہ سارا کنارہ ہے لغت کے اندر اہل قراء کے ہاں اس کو کہتے حافہ، اس کو کہتے طرف. ذات کے لیے یہ حصہ لگتا ہے، یہ نہیں لگتا. ہم کیا کریں ولاؤ، یہ غلط ہے بیٹا. ولاؤ یہ کرنا ولاؤ آؤ، یہاں تک یہ نہیں زبان لگی دانتوں سے. آؤ پڑھو آؤ فضلنا، لیکن فضلنا غلط ہے، فضلنا نہیں ہوتا. فضلنا یہ ایسے نہیں زبان کو رکی ہوئی ہو. زبان کے صفت رکوت ہے نرمی، استطال ہے درازی. ولدا ان کوئی لفظ نہیں ہے نہ. یہ ولو ہمارے یہاں کہ ولو پوری زوا بنا دی، یہ بھی غلط. اس لیے زواد بیچارے اتنا مسکین ہے. سواد یہ قراء کی اتنی زیادہ مصیبت بنائی بڑی بڑی کتابیں. میں سمجھتا ہوں زندگی سب سے ذخیرہ حدیث کے اندر جو گنتی کی متواتر احادیث ہیں، پتہ نہیں 5 ہیں کہ 6 ہیں. آپ نے الوجیز میں پڑھی ہیں جن متواتر لفظی والی وہ کتنی ہے بیٹا؟ مجھے بیٹا جائے جمائی اور منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا کرو، شیطان کھیلتا ہے پھر. جی اصل مجھے جب ایسے کو حرکت ہوتی ہے مجھے فوراً کہنا پڑتا ہے. آپ ہی کلاس میں بیٹھو، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہونا ہے. یہ نہیں یتلو آیاتی ہی ویزکی ویعلم الکتاب والحکمہ، پہلے پیڑ اللہ نہیں لگتے، اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو اس لیے جب کلاس میں جب دور مطلب چاہتا وہ کرتا وہ جمائی آ رہی ہے تو وہ کھولے ہوتا ہے تو مجھے پھر فوراً نظر پڑ جاتی ہے. لیکن میں بتاتا نہیں تو ہوتا ادھر میں دیکھتا ادھر ہوں. آپ نے اس کو شرمندہ نہیں کرنا. خاص طور پہ جو فرنٹ سیٹ والے میرا خصوصی پر خیال رکھا کرو. عام طور پہ یہ بھی بیٹھتے ہیں، حفظ کی کلاس ہوتی ہے کہ پتہ کیا کرتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، پسینہ آیا ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے، انگلیاں جو ہوتی ہیں نا یہ پاؤں والی انگلی میں ہاتھ پھیرتے ہیں، تھوڑی دیر کہتے ہیں آنکھ صاف کر لی، وہ پھر کرتے پھر تھوڑا سرما لگا لی یا پھر ہونٹ صاف کر لی، منہ پہ گالوں پہ لگا لی. یہ بیٹا اکثر ہوتا رہتا ہے. اس سے بیٹا بچنا یہ بھی ذمہ داری استاد کی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی اس کی حرکات ہوتی ہے. اصل میں وہ یہ ہندی بوائس معلمہ یہ شان والی عزتیں جو ہوتی ہیں، یہ والدہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قضاء حاجت کے سلوک سکھاتے ہیں. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے وہ آپ تو ڈرتے رہتے ہوئے کیمرہ فٹ ہو نا کیمرہ کا، کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے بچو. تو کیمرے کی آنکھ سے ڈر آتا ہے تو جتنے آپ کی کلاس میں سارے کیمرے فٹ ہوئے آپ کی طرف، آپ کی پوری شخصیت کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا گفتگو سارے وہ نقل کرتے رہے. بس خالی سنتے نہیں وہ اپناتے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں ایک شیخ کہنے لگے
شیخ کہنے لگے کہ وہ ایک اس کا شاگرد پوچھتا ہے شیخ میں فلاں سے میں لوگوں سیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں شیخ کیوں؟ وہ صاحب بدع، اور شیخ میں نے اس سے بدعت عقیدہ نہیں سیکھنا، میں نے اس سے لوگوں سیکھنے. کہتے شیشہ لے کر آؤ. وہ شیشہ لے کر آئے. کہتے تلاش کے ہاں کہ دیکھو کیا ہے. کہتے منہ چہرہ. کہتے آپ کی زندگی کے اندر آپ کے اچھے استاد کا چہرہ نظر آئے گا. اس لیے سلف سارے بھائی دیکھیں پڑھنا کس سے ہے، کیسی شخص ہے، کوئی بدتی تو نہیں ہے، کوئی ایسے بدعمال تو نہیں ہے، ساری صلاحیت کرتا جائے گا. اس لیے خاص طور پہ یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے، بیٹھنا اٹھنا، پڑھاتے وقت انسان کے بیٹھنے کے گھٹنے کھڑے کر دینے، ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤں، کفش ادھر کر دیں، نہیں ساری سب یہ چونکہ یہ مصیبت آپ سب لگا رہے تو کچھ ایسی باتیں گھر والی ہوتی ہیں مجھے کرنی پڑ جاتی ہیں. آپ ساری چیزیں نقل کر دیتے پھر کیا کیا جائے. تو اس لیے کچھ آداب جو ہیں کلاس کے اندر بیٹھنے وہ تو ہوتے جو لگے رہتے ماشاءاللہ. یہ بھی بڑے ہوشیار قوم ہیں. یہ جو ہوتے ہیں ان کی شیطان بھی ڈرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس گلی سے داخل ہوتے دوسرے بھاگ جاتا تھا. تو ڈرتا ہی صحیح معنی میں ہو ڈرتا ہی سے. تو میں تو عام طور پہ کر لیتا، سیدھی بات ہے. یہ بیٹھا ہوا سامنا، یہ پاکستان جو سپر پاور ہے یہ اس سے زیادہ ڈرتی ہے کہ ایٹم بم سے. بتاؤ کس سے زیادہ ڈرتی ہے؟ اس طالب سے زیادہ ڈرتی ہے. میں دوسرے بات پہ وہ سپر پاور سے شیطان زیادہ ڈرتا ہے کس سے؟ اس سے ڈرتا ہے. آپ کی بیٹی تیری پاور ہے. استغفر اللہ. یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس دین ہمیں صحیح معنی سکھا دے. لیکن یہ نہیں کہ خام کا جوش ہے سب خام کا اپنے حدود تک رہو، فلاں غلط فلاں پھر پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر اندازہ بھی ہو جاتا ہے. خام کا اپنے حدود کے رکھ دو. وہ مسئلے پڑھو صحیح پڑھو، فلانا ایسا حکومت ایسی فلاں ٹکڑا ایسی کیا ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے. ہر کے اپنے کام جو جس طرح ہر کی جو ذمہ داری وہ ادا کرے اپنے حصول کرو. تو بات یہ چل رہی تھی ذات کے لیے حضرت مشق کر لو بیٹا. فضلہ بضع الظن فضلنا نضاختان ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شیخ وقت ہے کہ بس ہاں جی چلو. بارک اللہ فیکم، نفع اللہ بكم وجر خیر عن ایدیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.